وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نقیبا۔ اللہ نے اہل ایمان کو حکام دیے، قرآن کی عادت ہے پچھلے اہل کتاب کا تذکرہ بھی کرتا ہے، ان کو بھی بہت سے حکام دیے تھے، اس کا تذکرہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے بنی اسرائیل سے تحقیق عہد لیا تھا اور ہم نے ان میں 12 نقیبوں کو بھیجا تھا۔ 12 سے مراد ان کے 12 قبیلے تھے، تو 12 سردار بنائے اللہ نے، اور ان سرداروں کو یہ سمجھایا گیا تھا کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے اور تم بنی اسرائیل کی نگرانی کرو کہ یہ پیغمبروں کے احکام کو فالو کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے۔ تو یہ بہت بڑی نعمت تھی بنی اسرائیل پر۔ تو اللہ نے ان سے کہا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ان کو بتا کے رکھو کیا کہ اگر تم نے یعنی بنی اسرائیل نے یعنی یہودیوں نے نماز کو قائم کیا، زکوٰۃ کو ادا کیا اور میرے پیغمبروں پر ایمان لاتے رہے، جو بھی پیغمبر آئیں گے ان پر ایمان لاتے رہے اور پیغمبروں کو طاقت دیتے رہے، اور اللہ کو قرض حسن کا مطلب وہ قرض جو اچھا قرض ہو، یعنی اخلاص کے ساتھ ہو، جس میں کوئی ریاکاری اور دنیاوی مفاد نہ ہو، تو وہ قرض اللہ کو دیتے رہے، صدقہ یعنی صدقات و خیرات کرتے رہے، لو کفرن عنکم سیئاتکم، تو چھوٹی موٹی خطائیں تمہاری معاف کرتا رہوں گا اور تمہیں ایسے باغات میں داخل کر دوں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اور اس کے بعد بھی اگر کسی نے یعنی اتنا کچھ کرنے کے بعد کہ اللہ نے 12 قبیلوں کے 12 سردار بنا دیے، پیغمبروں کے ذریعے بنوائے، اور ان کی وصیتیں بھی اور ان کی نگرانی بھی، اس کے بعد بھی جو کفر کرے گا تو وہ سیدھے راستے سے بہت ہی دور چلا گیا۔ ظاہر ہے سیدھے راستے سے دور جانے کی سزا جہنم کی آگ کے سوا کچھ نہیں ہو سکتی۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، ان کے ان معاہدوں کو توڑنے کی وجہ سے لعناہم، ہم نے ان پر لعنت کی، وجعلنا قلوبہم قاسیہ، اور ان کے دلوں کو سخت بنا دیا۔ اب یہ سختی نسل در نسل ان کے دلوں میں چلتی ہوئی آ رہی ہے، جس کی وجہ سے یہ اسلام کو قبول نہیں کر رہے۔ اور وہ سختی کا نتیجہ کیا نکلا تھا؟ یحرفون الکلم عن مواضعہ، تورات پر عمل تو کیا کرتے، تورات کی آیتوں کو اصل جگہ سے ہٹانا شروع کر دیا، یعنی غلط تفسیریں جو آج ہمارے بہت سے متجددین کر رہے ہیں کہ کون سی آیت کو کہاں اٹھا کے لگا دیتے ہیں، کون سی کو کہاں۔ ہر آیت کا ایک مفہوم ہوتا ہے، اس کا ایک اصل مقصد ہوتا ہے، آپ اس کو اٹھا کے کہیں اور فٹ کر دیں تو یہ تحریف کہلاتی ہے۔ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور اتنی بڑی تحریف کی کہ جو ان کو نصیحت کی گئی تھی اس کا ایک بہت بڑا حصہ بھول چکے تھے یہ، کیونکہ اب یاد ہی نہیں تھا پھر کسی کو، تحریف در تحریف کی وجہ سے۔ اور اے نبی آپ ہمیشہ ان کی خیانت پر مطلع ہوتے رہیں گے، آپ دیکھتے رہیں گے یہ معاہدے یہودیوں سے، بنو قریظہ سے، بنو نضیر وغیرہ سے معاہدے ہوتے تھے، توڑتے رہتے تھے، آپ ان پہ ہمیشہ معاہدوں پر آپ خیانت پر مطلع ہوتے رہیں گے، مگر تھوڑے سے لوگ، ظاہر ہے تھوڑے سے لوگ ہر قوم میں اچھے ہوتے ہیں، فاعف عنہم، لیکن اب آپ نے ان سے لڑنا نہیں، قتال نہیں کرنا، آپ نے چشم پوشی سے کام لینا ہے اور اعراض کرنا ہے، کیونکہ اسی میں حکمت ہے۔ مسلمان اس وقت جنگوں میں مشغول ہیں، مشرکین سے، یہودیوں سے بھی بھڑ گئے، تو یہ اسباب کے خلاف ہے یہ لڑائی، تو آپ نے ان سے جو ہے نا اعراض کرنا ہے، اور ان اللہ یحب المحسنین، ویسے بھی اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، تو ویسے بھی اللہ کی عادت ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ خام خواہ میں کسی سے لڑائی کی جائے، تو اصل تو حسن سلوک ہی ہے۔ تو آپ کو اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ جو کام یہ یہودی کر کے گئے ہیں وہ آپ کی امت نہ کرے، اور ان کی سازشوں سے آپ ہوشیار بہرحال ضرور رہیں، کیونکہ یہ لوگ ہیں بہرحال خائن۔ یہود کے بعد عیسائیوں کا تذکرہ ہے، وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا، اور وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں اِنَّا نَصَارَىٰ کہ ہم عیسائی ہیں، أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ ہم نے ان سے بھی مضبوط ایگریمنٹ لیا تھا، فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وہ بھی ایک بہت بڑا حصہ اپنی نصیحتوں کا بھول چکے ہیں۔ آج بھی یہی دیکھیں عیسائیوں کے پاس حضرت عیسیٰ کی نصیحتیں ہی نہیں ہیں، احکام ہی نہیں ہیں، وہ سب تحریفیں ہو چکی ہیں۔ فَأَغْرَيْنَا تو چونکہ انہوں نے حفاظت نہیں کی انجیل کی اور تحریفیں کرتے رہے، ان کے جو مذہبی رہنما تھے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، تو اس کا نقصان یہ ہوا کہ جب اصل تعلیمات محفوظ نہیں رہتی تو پھر فرقے بننا شروع ہوتے ہیں، اور یہ فرقے بھی اسلام کے فرقوں میں اور ان فرقوں میں بڑا فرق ہے۔ اسلام میں فروعی اختلافات ہوتے ہیں، جو عقائد کے اختلاف ہیں وہ پنپ نہیں پائے ہیں اسلام میں، لیکن اسلام میں جو ابھی بھی مسلمانوں کی اکثریت جو اہل سنت والجماعت کہلاتی ہے، عقائد سب کے سیم ہیں۔ فروعی اختلاف تو خیر صحابہ کے دور میں بھی تھے، وہ نبی کے سامنے بھی ہوئے ہیں فروعی اختلافات، لیکن جو اسلام کے بنیادی عقائد ہیں آج بھی جمہور امت اس پہ جمع ہوئی ہوئی ہے، اور جو اہل سنت والجماعت کے خلاف ہیں وہ بہت زیادہ منورٹی میں ہیں وہ۔ لیکن عیسائیوں کے ساتھ کیا ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں دین میں ایسی تحریف ہوئی ہے کہ اب اصل دین پتہ ہی نہیں چل رہا کسی کو، نتیجہ بڑے بڑے فرقے وجود میں آئے، کسی نے کہا عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، کسی نے کہا عین اللہ ہیں، کسی نے کہا نہیں خدا کا جزو ہے، جو ان کے بحثیں چلتی ہیں۔ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ تو جب دین کو انہوں نے محفوظ نہیں رکھا
اور اپنے مفاد میں تبدیل کر دیا تو اب اصل دین تک پہنچنا مشکل. تو ہر آدمی اپنی رائے سے دین کی جو ہے وہ تشریح کر رہا ہے، جس سے بڑے بڑے فرقے ان کے جن کا بیسک بنیادوں میں اختلاف تھا اور بڑی تعداد میں تھے سارے فرقے، وہ پیدا ہوئے، جس کا نتیجہ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ، ہم نے ان کے درمیان آگ دشمنی بھڑکا دی اور بغضاء نفرتیں. تبھی آپ ماضی اٹھا کے دیکھیں، عیسائیوں کے فرقوں میں آپس میں بہت خطرناک جنگیں ہوئی ہیں، جو مسلمانوں میں اس نوعیت کی نہیں ہوئی بھی ہیں تو کم ہوئی ہیں، اور اس نوعیت کی نہیں ہوئی ہیں تو بہت تاریخ بھری پڑی ہے. اور وہ عداوت آج بھی ہے. قرآن کہہ رہا ہے الی یوم القیامہ، قیامت تک. عیسائیوں کی ایک ریاست تھی، ایک حکومت تھی، مگر آج بہت سارے ملکوں میں تقسیم ہو گئے، سب کے مفاد ایک دوسرے سے الگ ہیں. جنگ عظیم میں دیکھیں، عیسائیوں کے خلاف لڑتے رہے ہیں، جنگ عظیم اول میں بھی دویم میں بھی. تو وہ جو مذہب کی بیس پر ایک محبت قائم تھی، مذہب ختم ہونے سے وہ محبتیں بہرحال وہ ختم ہو گئیں. اسی کو قرآن نے دشمنی اور لڑائی سے تعبیر کیا. تو الی یوم القیامہ وسوف ینبئہم اللہ بما کانوا یصنعون، اور اللہ عن قریب ان کے کرتوتوں کا بدلہ ان کو بتائے گا قیامت کے دن. یا اہل الکتاب، اب اللہ یہود و نصارہ سے خطاب کر رہے ہیں کہ دیکھو تم سے جو جرم ہوا سو ہوا، جو تحریفات تم کرتے رہے ہو، تمہارے پاس اصل دین محفوظ نہیں ہے، لیکن اب تو قدر کر لو. اب تو اللہ نے صحیح پیغمبر بھیج دیا اور تمہاری تعلیمات کی تجدید کر دی ہیں. وہی تعلیمات دے رہے ہیں جو تمہارے پیغمبروں نے دی تھی. یا اہل الکتاب، اہل کتاب یعنی اے یہودی اور عیسائیو، قد جاءکم رسولنا، نیا رسول آ چکا ہے، ہمارے رسول تمہارے پاس آ چکے ہیں. یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، تم جو کتاب سے کچھ چیزوں کو چھپایا کرتے تھے، ان میں وہ پیغمبر بہت سی چیزیں تمہارے سامنے بیان کر رہا ہے. ویعفو عن کثیر، اور کچھ اللہ کے حکم سے ابھی بھی چھپا رہے ہیں وہ، کیونکہ وہ منسوخ ہو چکی ہیں. تو اس میں تمہاری رعایت کی جا رہی ہے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ کی طرف سے ایک نور یعنی ہدایت کا نور اور واضح کتاب تمہارے پاس آ چکی ہے. تو اب اس کو فالو کرو، اللہ تمہارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا. یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ، اہل کتاب ہمارے پیغمبر آ چکے ہیں، اللہ کی طرف سے ایک نور آ چکا ہے. اور یہ پیغمبر جو چیزیں تم نے چھپائی ہوئی تھیں ان کو بھی ظاہر کر رہے ہیں. یہدی بہ اللہ، اس نور کے ذریعے اللہ ہدایت دے گا اس شخص کو جو اس کی رضا کا متلاشی ہوگا. تو اہل کتاب تم اللہ کی رضا کے متلاشی بن جاؤ تو تمہیں اس میں ہدایت ملے گی. اللہ ہدایت دے گا سبول السلام، سلامتی کے راستوں کی طرف، وہ راستے جو آپ کو دنیا کی آفتوں سے بھی اور آخرت کی آفتوں سے بھی بچائیں، ان کو سلامتی کہا گیا. وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور جو رسول کو فالو کرے گا اللہ ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لائے گا اور ان کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرمائے گا. پھر آگے اللہ تعالیٰ عیسائیوں کے ایک اور فرقے کا تذکرہ کرتے ہیں. عیسائیوں میں بعض لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ اور عیسیٰ میں کوئی فرق ہی نہیں ہے، گویا اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام میں حلول کیا ہوا ہے. فرمایا لقد کفر الذین قالوا، تحقیق انہوں نے بھی کفر کیا جنہوں نے کہا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ اللہ وہ عین مسیح ابن مریم ہی ہیں. قل اے نبی ان سے کہہ دیجئے فمن یملک من اللہ شیئا، بتاؤ اللہ کی طرف سے کون مالک ہوگا کسی بھی چیز کا، اگر اللہ مسیح ابن مریم کو ہلاک کرنا چاہے یا ان کی ماں کو یا زمین میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کو. یعنی یہ بات تو عیسائی بھی مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعائیں مانگا کرتے تھے، وہ مانتے تھے کہ اگر اللہ ہلاک کرنا چاہے تو کوئی نہیں بچا سکتا. تو یہ کیسی عجیب سی بات ہے کہ جو خدا ہوتا ہے وہ تو دوسرے کا محتاج نہیں ہوتا. تو جس خدا کے ساتھ تم شریک کر رہے ہو وہ تو عیسیٰ کو بھی اگر چاہتا ہلاک کر سکتا تھا، ان کی ماں کو بھی اور ساری دنیا کے سارے انسانوں کو. اس خدا کے ساتھ تم عیسیٰ کو کیسے شریک کر رہے ہو، اور بلکہ عین عیسیٰ کو وہ خدا کیسے قرار دے رہے ہو؟ محتاج اور غیر محتاج کا فرق تم نے ختم کیوں کر دیا ہے؟ عیسائیوں کے بڑے عجیب عجیب نظریات ہیں. میرے پادریوں سے جو بات چیت ہوتی ہے وہ کہتے ہیں اللہ نے اپنے کلام کو کیا تو وہ حلول کیا اور عیسیٰ کی شکل میں آیا. تو عیسیٰ علیہ السلام کی ایک جہت تو یہ ہے کہ وہ پیغمبر ہیں اور ایک جہت یہ ہے کہ وہ عین خدا ہیں. وہ ایسے پیچیدہ عقائد ہیں جو آج تک کوئی حل نہیں کر پایا ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی اللہ کے لیے، اور جو کچھ اس کے درمیان میں جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اب عیسائی اور یہودیوں کا ایک گھمنڈ یہ بھی تھا، بار بار قرآن اس کو مختلف انداز سے بیان کرتا ہے کہ یہودی نسل میں پیدا ہو جانا یا عیسائی نسل میں پیدا ہو جانا، یہی اسی سے آپ اللہ کے لاڈلے بن جاؤ گے اور جو مرضی کرتے رہو. پھر جیسے کہ آج بات مسلمانوں کا بھی یہ نظریہ بن چکا ہے. تو اللہ نے فرمایا یہود اور نصارہ کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب. یہاں بیٹے سے مراد ہے جیسے باپ کو بیٹا محبوب ہوتا ہے نا، تو ایسے ہم اللہ کے محبوب ہیں اور اس کے پسندیدہ ہیں.
تو لہذا اس گھمنڈ نے بھی ان کو اسلام سے روکا ہوا ہے کہ یار ہم لوگ ویسے ہی بخشے بخشائے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا قل، اے نبی ان سے کہہ دیجئے، فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم، تمہارے گناہوں پہ سزا کیوں ملتی ہے پھر تمہیں، جو کہ ماضی میں کئی دفعہ مل چکی ہے۔ یہودیوں کو ہفتے کے دن میں بے اعتدالی کی وجہ سے خنزیر بنا دیا گیا، بندر بنا دیا گیا، اور بھی آفتیں آتی رہی ہیں جو تمہارے گناہوں کی سبب سے۔ اگر تم ایسے محبوب ہوتے تو تمہیں اللہ دنیا میں کیوں سزائیں دیتا؟ بل انتم بشر، بلکہ تم ایک انسان ہو، ممن خلق، ان انسانوں کی طرح جو اللہ نے پیدا کیے۔ تمہیں فضیلت ملے گی اللہ کی اطاعت کی وجہ سے، اس کے علاوہ اور کوئی وجہ فضیلت نہیں ہے۔ یغفر لمن یشاء، یہ اللہ کی مرضی، جس کی چاہے مغفرت کرے اور جس کو چاہے عذاب دے۔ اور اللہ نے مغفرت اور عذاب کا معیار کسی قوم اور نسل کو نہیں بنایا، بلکہ اعمال کو بنایا اور ایمان کو بنایا۔ پھر اللہ نے اسی کو دوبارہ مضمون کو ریپیٹ کیا، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی، وہ فیصلہ کرے گا کس کو معاف کرنا ہے، کس کو جنت میں بھیجنا ہے، اور جو کچھ اس کے درمیان میں، اور اسی کی طرف تم نے لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی آج تم لوگوں کو تو بیوقوف بنا سکتے ہو اس طرح کی باتیں کر کے، مگر جانا تم نے اللہ کے پاس ہے۔ پھر اللہ دوبارہ اہل کتاب سے بیان کرتے ہیں کہ دیکھو یہ نعمت ہوئی ہے تمہارے لیے، اس کو مانو، یعنی پیغمبر کا آنا۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا، ہمارے پیغمبر آ چکے ہیں تمہارے پاس، یبین لکم، کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں حق اور باطل کو۔ اور پیغمبر کا آنا بھی نعمت، اور اتنی دیر سے آنا بھی نعمت، کیونکہ اتنا وقفہ ہو گیا کہ پیغمبروں کی تعلیمات ویسے ہی مسخ ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور تمہیں تو زیادہ ضرورت تھی پیغمبر کی، اور تمہیں تو زیادہ انتظار ہونا چاہیے، کیونکہ جب بہت وقت کے بعد کوئی نعمت ملتی ہے نا تو اس کی انسان قدر زیادہ کرتا ہے۔ تو علی فترۃ من الرسول، پیغمبروں کے ایک وقفے کے، بڑے وقفے کے بعد، ایسا وقفہ پہلے نہیں ہوا پیغمبروں میں، بلکہ ارسلنا رسولنا تترا، قرآن کہتا ہے ہم نے پے در پے پیغمبروں کو بھیجا ہے۔ اب اتنے عرصے کے بعد جب پیغمبر آیا ہے تو اس کی قدر تو تمہیں اور زیادہ کرنی چاہیے۔ اور ہم نے یہ پیغمبر اس لیے بھیج دیے، ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، کہ تم کل قیامت میں یہ نہ کہہ دو کہ جی ہمیں تو کوئی اچھی باتوں پہ حوصلہ افزائی کرنے والا اور برائیوں سے ٹوکنے والا آیا ہی نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی تو تعلیمات ختم ہو چکی تھیں، موسیٰ کی تعلیمات، تو اب ہم اس لیے اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے تھے، یہ نہ کہہ سکو، ہم نے پیغمبر بھیج دیا ہے۔ فقد جاءکم بشیر و نذیر، پس تحقیق تمہارے پاس بشیر اور نذیر آ چکے ہیں۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ تو اس رکوع کی تفسیر مکمل ہو گئی۔ اب اس میں جو مختصر علمی نکات میں خلاصے کے طور پہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اللہ بنی اسرائیل سے معاہدے کرتا ہے، اور قرآن میں جگہ جگہ ان معاہدوں کا ذکر ہے اور مختلف معاہدوں کا ذکر ہے۔ سورہ توبہ بقرہ میں الگ قسم کے معاہدے تھے، سورہ آل عمران میں الگ، یہاں پر الگ معاہدے بیان کیے جا رہے ہیں۔ ان میں ایک یہ بھی ہے کہ ہم نے 12 ان پر سردار مقرر کیے تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے، اس نقطے کی بات یہ پتہ چلتی ہے کہ کسی جگہ اختلاف اور انتشار سے بچانے کے لیے کوئی حکومت کا نظام یا کسی کو حاکم بنا دینا، یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے۔ اور جس قوم کا کوئی حاکم نہیں ہوتا، کوئی ایک اتھارٹی نہیں ہوتی کسی کے پاس، جس کے پاس پاور ہو، تو وہ پھر آپس میں لڑتے ہیں۔ تو اللہ نے لڑائی سے بچانے کے لیے اور شریعت پر چلانے کے لیے اور ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے سردار بنائے۔ یہ جو آج لوگ کہتے ہیں نا ہمیں کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے انسانوں کی، ایسا نہیں ہے۔ ہمیشہ سے بڑے اور چھوٹے لوگوں کا فرق اللہ نے رکھا ہے، کچھ کو اللہ بڑا بناتا ہے، کچھ کو چھوٹا بناتا ہے، چھوٹے پھر ان بڑوں کو فالو کرتے ہیں۔ یہ نیچرل سسٹم ہے جو ہمیشہ سے چلتے ہوئے آیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اللہ نے ان کو حکم کیا دیا تھا نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، ایمان لاؤ اور اللہ کو قرض حسنہ دو۔ تو ہر مذہب کی بنیاد یہیں سے شروع ہو کے یہیں پہ ختم ہوتی ہے کہ اللہ کی عبادت بھی ہو اور مخلوق کے ساتھ احسان ہو، یعنی مخلوق پہ صدقہ خیرات کیے جائیں، اور یہ اللہ ہی کو قرض دینے کے مترادف ہے۔ تو یہ دوسرے نقطے کی بات پتہ چلتی ہے۔ تو اہل اسلام کو بھی ان دو چیزوں کو فوکس کرنا چاہیے، نماز کو اور صدقات و خیرات کو زیادہ سے زیادہ۔ اور ایک علمی نقطے کی بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ سے کیے ہوئے معاہدوں کو توڑنا لعنت کا سبب ہے۔ بنی اسرائیل نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑا، لعناہم، اللہ کہتے ہیں ہم نے ان پر لعنت کی، اور اس لعنت کا نتیجہ کہ ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ تو جب مذہبی لوگ مذہب کو فالو نہیں کرتے، اس کے نتیجے میں ان کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ جن کے پاس مذہبی تعلیمات نہیں ہیں
ان کا دل اتنا سخت نہیں ہوتا. مذہب جان کے بھی فالو نہ کریں گے تو دل سخت ہو جائے گا اور ایسے ایسے جرائم ہوتے ہیں کہ آپ تحریف پہ آ جاتے ہیں. یہ بھی ہمیں اس سے پتہ چلا. اور خیانت کا برا ہونا بھی پتہ چلا. نبی کو اللہ نے فرمایا یہودیوں کی آپ خیانت دیکھتے رہیں گے. تو پتہ چلا اللہ کو خیانت پسند نہیں ہے. خیانت کا کیا مطلب؟ سامنے کچھ پیٹھ پیچھے کچھ اور. آپ ان پر اعتماد نہیں کر سکتے. تو نبی کے دور میں جو یہودی تھے وہ قابل اعتماد نہیں تھے. پانچویں چیز پتہ چلی کہ اتنے برے ہونے کے باوجود بھی اللہ کہہ رہا ہے فاعف عنہم، آپ درگزر کریں. اس میں سیاست کا پتہ چلتا ہے کہ یہ نہیں کہ جو بھی برا ہے آپ نے فوراً انتقام لینا شروع کر دیا. آپ نے گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھنا ہے، زمینی حقائق کو دیکھنا ہے، ماحول کو دیکھنا ہے اور پورا سیاست کے ساتھ چلنا ہے. تو یہ جو ہمارے معاشرے میں جذباتی پن آیا ہوا ہے کہ بس جو برا ہے اس کے خلاف تقریر کر دو، اس کو مار دو، پھوڑ دو، پھاڑ دو، یہ سب چیزیں غلط ہیں. حکمت اور مصلحت کے ساتھ ہمیں چلنے کا حکم ہے. اور عیسائیوں میں جو فرقے بنے اور آپس میں لڑائیاں ہوئیں، اس فرقواریت کی جو آگ لگانے والی فرقواریت تھی جس میں پوری عیسائیت مبتلا ہو گئی، یہ بھی اللہ کی سزا ملی عیسائیوں کو. اسلام میں اگرچہ فرقے ہیں لیکن جمہور الحمدللہ حق پر ہیں اور حدیث میں آتا ہے حق پر رہیں گے. تو جن کو اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے، تو اتنے بڑے پیمانے پر اسلام کے ٹکڑے نہیں ہوئے. اور جو باطل فرقے ہیں وہ ہمیشہ منورٹی میں رہے ہیں. اور ایک کمال کی بات یہ ہے کہ جو باطل فرقے ہیں ان کا کسی جگہ ٹکاؤ نہیں رہا اسلام میں، بلکہ وہ تبدیل ہوتے رہے ہیں. اہل سنت والجماعت سے ہٹ کر جتنے بھی فرقے آپ دیکھیں گے، آج ان کی جو کنڈیشن ہے 100 سال پہلے کچھ اور تعلیمات تھی، 200 سال پہلے کچھ اور تھیں، 500 سال پہلے کچھ اور تھیں. یعنی ان میں تبدیلی آتی ہے. وہ ایک ہی ٹریک پہ نہیں چلتے ہوئے آ رہے، وہ خود ہی اپنا وجود ختم کر کے کسی دوسری چیز میں کنورٹ ہو جاتے ہیں. یہ اللہ نے چونکہ اسلام کو بچایا، اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ حق پر غالب رہے گی، کیونکہ آخری نبی ہیں اور آخری دین ہے. تو عیسائیت میں ایسا نہیں ہوا. ان کی بیس ہی میں بڑی بنیادیں دراڑیں پڑ گئیں کہ کوئی کہتا تھا عیسیٰ اللہ کے جسم کا حصہ ہے، معاذ اللہ. کسی نے کہا کہ نہیں عین اللہ ہے، کسی نے کہا کہ اللہ کا جزو ہے، لیکن ایسا جزو ہے کہ اس کو الگ نہیں کیا جائے. عجیب عجیب ان کی جو تقریریں جو عیسائی کرتے رہتے ہیں. تو یہ اس کی بیس پر بہت بڑی تعداد عیسائیوں کی جو ہے وہ عیسائیت سے ہٹ گئی اور اتنے بڑے بڑے فرقوں میں تبدیل ہو گئی. اس کی بیس پر ان کی لڑائیاں ہوتی رہیں. تو یہ بھی اللہ کا عذاب ہے. تو آپس میں محبت یہ اللہ کی رحمت اور اختلاف یہ اللہ کی طرف سے ایک نقمت ہے. نقمت کہتے ہیں یعنی ایک مصیبت کو. ایک ہوتا ہے نعمت اور ایک ہوتا ہے نقمت، دونوں میں فرق ہے. ہمارے نبی کی شان بھی بیان کی گئی ہے کہ یہ نبی ایسے آئے ہیں جو تمہارے سامنے حق کو کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں. جو ان کو فالو کرے گا حق اس کے سامنے کھلتا چلا جائے گا. اور عیسائیوں کے یہ جو عقیدہ ہے کہ اللہ اور عیسائی میں مریم میں کوئی فرق نہیں ہے، صاف اللہ نے اعلان کر دیا لقد کفر، ایسے لوگ پکے کافر ہو چکے ہیں. اور پیغمبروں کی محتاجی کو بیان کیا گیا کہ اللہ اگر پیغمبر کو بھی ہلاک کرنا چاہے کوئی نہیں روک سکتا. وہ الگ بات ہے اللہ کرتا نہیں ہے. تو اس لیے ہم سب اللہ کے در کے محتاج ہیں. یہ توحید بھی ہمیں یہاں سے پتہ چلتی ہے. اور یہ اہم بات پتہ چلتی ہے کہ کوئی قوم اللہ کی من حیث القوم لاڈلی نہیں ہے. اچھے عمل کرو گے تو اللہ کے ہاں اچھا مقام ملے گا. وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباء. اللہ کے بیٹے اور محبوب کوئی بھی نہیں ہے بھائی. جو اچھا کرے گا وہ اللہ کا محبوب ہے، جو اچھا نہیں کرے گا وہ اللہ کا مبغوض ہے، اللہ کو اس سے نفرت ہے. تو یہ بھی ہمیں اس آیت سے پتہ چلا قالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباء. اور آخر میں کہ عرصہ دراز کے بعد پیغمبر کا آنا یہ بھی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. نعمت جب دیر سے ملتی ہے انسان کو اس کی قدر زیادہ ہوتی ہے. باقی اس میں حکمت کیا تھی؟ حکمت یہ تھی دیر سے آنے میں کہ اگر فوراً آ جاتے تو عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات باقی ہوتی. تو ایک اشکال ہو سکتا تھا عیسائیوں کو کہ بھائی جب عیسیٰ کا دین موجود ہے اور ہم اس کو فالو کر رہے ہیں تو نیا نبی کی ضرورت کیا ہے. تو اس لیے اللہ نے یہ وہم بھی ختم کر دیا، کیونکہ عیسائی جانتے تھے کہ 600 سال میں ہمارا دین جو ہے نا بہت اس کی بنیادیں ہل چکی ہیں اور واقعی ہمیں ضرورت ہے نئے پیغمبر کی. تو نئے پیغمبر کا دیر سے آنا یہ خود نئے پیغمبر کے سچے ہونے کی دلیل ہے کہ اور آخری ہونے کی بھی دلیل ہے، کیونکہ آخری پیغمبر نے آنا تھا تو اب ان کو دیر سے لایا گیا تاکہ پرانی شریعتیں ختم ہو جائیں اور لوگ مجبور ہو جائیں نئی شریعت کو فالو کرنے پر. تو یہ بھی اس میں ایک حکمت تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی وجہ سے بھی ایسا ہوا ہے.